بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، قل کہیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں، اللہ اکبر، میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، اس پروردگار کے، اعوذ یعوذ کا معنی ہوتا ہے کسی کی پناہ میں آ جانا، کسی کے تحفظ میں آ جانا، کسی کے حصار میں آ جانا، کسی کی جگہ کے اوپر آ کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا کہ مجھے اس سے بچا لے۔ تو اعوذ کا یہ معنی ہوتا ہے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، اس اللہ کی جو میرا رب ہے۔ رب یہ اللہ رب العزت کا نام ہے کہ اللہ رب العزت رب العالمین، اور اللہ رب العزت پوری کائنات کا سنبھالنے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے، بنانے والا بھی ہے، اور سب کی جو ضروریات ہیں وہ فراہم کرنے والا بھی ہے۔ تو رب العالمین سارے جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے اور کنٹرولر ہے، سب چیزوں کو وہی سنبھالے ہوئے ہے۔ تو بے رب الفلق، وہ اللہ تعالیٰ سب کا پالن ہار ہے، سب کا پروردگار ہے، سب کا مالک ہے، اور سارے اس کے محتاج ہیں۔ اور الفلق، فلق، فلق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہوا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز نکلتی ہے، زمین سے انگوری نکلتی ہے، اور زمین کے اندر یہ پھر پیداوار ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت جو ایک بیج ہوتا ہے اس کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں تو وہ زمین پھٹتی ہے، اور بہت ہی نازک اور بڑا ہی ایسا ملائم قسم کا جو ہے نا انکھوا وہ زمین سے نکلتا ہے، پھاڑ کر زمین کو، اور پھر وہ درخت بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو رحم جو ہے وہ کھلتا ہے، اور وہ جو اس کے اوپر ایک ایسی جھلی سی چڑھی ہوئی ہوتی ہے وہ پھٹتی ہے تو پھر اس میں سے بچہ نکلتا ہے۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے چیزوں کو جو ہے نا پھاڑ کر نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ تو ساری کائنات جو ہے اسی طرح بنی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو پھاڑ کے آسمان الگ کر دی اور زمین الگ کر دی۔ تو فتق اور فلق ایک دوسرے کے قریب ہے۔ فتق کا معنی بھی ہوتا ہے کہ کسی کو پھاڑ کے الگ کر دینا، اور فلق کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى۔ تو اللہ رب العزت خالق ہے، اور تخلیق کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ ایک چیز سے اب زمین سے پہاڑ نکلتے ہیں، زمین سے درخت نکلتے ہیں، اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کھول کر اس میں سے کوئی دوسری چیز نکالتے ہیں۔ تو رب الفلق یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کی صفت ہے، ان اللہ فالق الحب والنوى۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دانے کو بھی پھاڑتا ہے اور کٹھلی کو بھی پھاڑتا ہے، اور وہ مشیمہ جو ہوتا ہے بچے کے اوپر اس کو بھی پھاڑتا ہے، اور اسی طرح سارے سلسلے جو ہے نا وہ چلتے ہیں۔ میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں جو چیزوں کو وجود بخشنے والا ہے، فلق کے ساتھ کھول کر پھاڑ کر، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ تو سراسر خیر ہیں، لیکن بعض چیزوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی بھی کچھ صلاحیت رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو اس کا جو شر والا پہلو ہے، جو میرے لیے شر ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیتا ہوں۔ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شیاطین کا شر اور ایسی چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، بچھو ہے، سانپ ہے، اور خونخوار درندے ہیں یا دشمن ہیں، جو بھی ہیں پورے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ جو بھی مخلوق کے اندر شر کا پہلو ہے میں اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت کی پناہ میں آتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے تو کہتے تھے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ، یا اللہ جتنی خیر ہے اس کے سارے خزانے تیرے پاس ہیں، میں وہ ہر خیر مانگتا ہوں۔ واعوذ بک من الشر کلہ، اور جو کائنات کے اندر شر کا پہلو ہے یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو بنایا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر خیر کا پہلو بھی رکھا ہوا ہے، لیکن جب اس کے اندر کوئی شر کا پہلو آتا ہے تو یہ کسی بندے کے لیے تو وہ چیز جو ہے نا نقصان دہ ہو سکتی ہے، شر اس کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے تو پھر اس میں شر نہیں ہوتا، وہ خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا کے اندر الفاظ ہوتے تھے، الخیر کلہ بیدیک، یا اللہ ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے، والشر لیس الیک، اور شر کی نسبت آپ کی طرف نہیں کی جا سکتی۔ تو نے جو پیدا کیا ہے یہ خیر ہی خیر ہے، اگر اس کے اندر شر آتا ہے تو کس وجہ سے؟ اس بندے کی وجہ سے، اس نے کوئی غلطی کی، اس نے کوئی گناہ کیا، اس نے کوئی نافرمانی کی، تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے اس کے اندر پھر ایسی صورت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے لیے وہ شر بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا جو احکام ہے اور اللہ نے جس چیز کو بنایا وہ خیر ہی خیر ہے۔
اللہ کے لیے سارا کچھ جو ہے اس نے بنایا ہوا، اس کے اندر حکمت ہے، رحمت ہے، اور اللہ رب العزت نے جو ایسی چیزیں بنائی ہیں ان کے اندر بھی خیر کا پہلو ہے، کوئی بچھو ہے، کوئی سانپ ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا اور ان کے بڑے فائدے ہیں زمین کے اندر، لوگوں کے لیے بھی فائدے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ سرطان کا علاج کرنے کے لیے زہروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طرح اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسانوں کی بیماریوں کے اندر ان کے لیے کام آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو پوری کائنات بنائی ہے یہ سراسر خیر ہے، لیکن شر اگر آتا ہے تو شیطان کی طرف سے آتا ہے یا بندے کی طرف سے آتا ہے، کہ شیطان جو ہے وہ اس کو غلط راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہ بندے کا نفس جو ہے اس کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو من شر ما خلق، جتنی بھی مخلوق کے اندر شر کے پہلو ہو سکتے ہیں میں ان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ ویسے تو ساری کائنات کی جو ایسی چیز ہے وہ اس کے اندر کچھ شر ہے، اس کے اندر آ گیا، لیکن پھر خصوصی طور پر ان چیزوں کا ذکر فرمایا، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ غاسق جو ہے، غسق اندھیرے کو کہتے ہیں، ومن شر غاسق چھا جانے والا اندھیرا، اذا وقب جب وہ ہر چیز کے اندر داخل ہو جائے، یعنی ہر جگہ پر اندھیرا آ جائے، باہر بھی اندھیرا آ جائے، اندر بھی اندھیرا آ جائے، تو اندھیرے کے اندر کیڑے مکوڑے بھی نکلتے ہیں، دشمن بھی ہیں، وہ لوگوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں اندھیرے کے اندر۔ تو غاسق اذا وقب، جب اندھیرا چھا جائے تو اس وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے اس میں بعض چیزیں ایسی نکل آتی ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اس لیے اس وقت جو اندھیرے کے اندر شر ہے میں اس سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من شر غاسق اذا وقب، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ چاند کے بارے میں یہ کہا کہ غاسق ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ یہ غاسق ہے، بلکہ چاند کی جو روشنی ہے اور چاند کا جو وجود ہے یہ کب نظر آتا ہے؟ پوری طرح رات کے وقت، رات کے وقت۔ تو غاسق کا معنی اندھیرا ہے، اندھیرے کا جو ماحول ہے اس میں کیڑے مکوڑے بھی پھیلتے ہیں، مچھر بھی آتا ہے، اور بھی چیزیں آتی ہیں اندھیرے کے اندر، تو اس لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے بھی ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، خصوصی طور پر ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ اور ٹونے ٹوٹکے کرنے والے، بد نظری کرنے والے اور شیاطین سے مدد لے کر انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کو انسانوں کے اوپر مسلط کرنے والے، یہ اللہ اکبر، یہ سارے لوگ جو ہیں من شر النفاثات فی العقد، یا تو عورتیں اس طرح کی، یا جو نفوس اس طرح کی ہیں، جو شخصیات اس طرح کی ہیں جو گروں کے اندر، تاروں کے اندر، تانتوں کے اندر اور اسی طرح دوسری چیزوں کے اندر پڑھ کے پھونکتے ہیں، شیاطین کو ملوث کرتے ہیں اور پھر ان کے اندر جادو کرتے ہیں، ٹونے کرتے ہیں، ٹوٹکے کرتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے شر سے من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور حسد کرنے والا جب حسد کرتا ہے، حسد جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، ویسے یہ عمل بھی ایسا ہے کہ انسان کو اس سے بچنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ لا تحاسدوا، حسد نہ کرو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی جو اس کے پاس چیز ہے، حسد کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے پاس چیز ہے انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے، یہ جو انسان کی سوچ ہے یہ اصل میں اللہ رب العزت کی دین کے اوپر انسان اعتراض کرتا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کے لیے دعا کرو یا اللہ اس کو مبارک کر، اس کے لیے اس کو برکت والا بنا دے، اور یا اللہ مجھے بھی دے دے، تو پھر تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی اللہ دے دے گا اور اس کے لیے بھی برکت ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ اس کو جو ہے نا، جو چیز ملی ہوئی اللہ کرے اس کے پاس نہ رہے، یہ اس سے محروم ہو جائے، یہ حسد ہے، اس کی زوال کی دعا، اس کی زوال کی تمنا کرنا، اور اس کو ختم ہونے کے لیے آج انسان جو ہے وہ اس کے لیے برے الفاظ بھی بولتا ہے اور برے جذبات بھی اپنے دل کے اندر رکھتا ہے۔ تو حاسد کے شر سے من شر حاسد اذا حسد، جب حسد کرتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی بن جاتی ہے، تو اس کے شر سے بھی انسان اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو صفت ہے ایک، وہ کیا ہے؟ اعوذ برب الفلق، اور پھر ان چیزوں سے پناہ مانگی گئی من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ چار چیزیں ہیں جن سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے، اور یہ